آدم سے ہم چلے ہیں اس کے پاک شکموں اور پاک رحموں کے اندر ہم منتقل ہوتے رہے، تو نور یہ وہ نور، اس کے لیے ظرف بھی پاک چاہیے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، عاجز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاک و پاکیزہ نور کو جس ظرف میں منتقل کیا ہے وہ ظرف بھی پاک ہے۔ جس شکم میں رکھا ہے شکم بھی پاک، جس صلب میں رکھا ہے وہ صلب بھی پاک ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے پسندیدہ دین کے اوپر ہر زمانے میں قائم اور دائم رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کے حامل یہ وہ ہستیاں ہیں جن میں نور محمد مصطفیٰ اور نور علی آ رہا ہے۔ وہ سب لوگ، وہ چین کی چین پوری پاک اور پاکیزہ لوگوں کی ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم صلب عبد المطلب تک پہنچے، اور وہاں پہنچ کے فسارا قسمین، ہمارا نور دو حصوں میں بٹ گیا، قسمن فی عبد اللہ و قسمن فی ابی طالب۔ ایک حصہ عبداللہ کے صلب میں منتقل ہوا، ایک ابو طالب کے صلب میں منتقل ہوا۔ اب یہاں سے احمق ہیں وہ لوگ جو ابھی پوچھتے ہیں کہ ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں۔ اس نور کو اللہ نے جس جس ظرف میں رکھا ہے اللہ نے جانچا ہے، کون ہے کس کو کس کہاں بھیجنا ہے۔ تو اب اگر رسول اکرم کا نور عبداللہ میں گیا اور علی کا نور ابو طالب میں، تو یہ یاد رکھیے کہ نور کے حامل کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ یہ توہین ہے اللہ کی بھی اللہ کے رسول کی۔ ان کو ہر حال میں مومن ماننا پڑے گا، اور یہ مومن اس دعا کا نتیجہ ہے جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مانگی تھی، اور اس درجے کے مسلمان تھے کہ جس کے لیے ابراہیم اور اسماعیل ٹیسٹ دینے کے بعد، امتحان دینے کے بعد اس بلندی پہ پہنچے تھے، ایمان کی بلندی پر اور اسلام کی بلندی پر۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹا راضی ہو گئے اور اسماعیل کو پیٹھ لگا دیا پیشانی کے بل، چھری ہاتھ میں لے لی، تو اللہ نے کہا قد صدقت رؤیا یا ابراہیم، بس بس ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ تو یہ وہ اسلام کی یعنی ہائیسٹ پاسبل ڈگری ہے، درجہ ہے جہاں کوئی بندہ پہنچ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل اس بلندی پہ پہنچے ہیں اسلام کی، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ تو اب دونوں باپ بیٹا فرت اور مسرت کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کرتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگارا ہم دونوں کو اپنا خالص مسلمان بنائے رکھنا، یعنی ہم اس دین کے اس سٹینڈرڈ جو ہم نے اچیو کر لیا ہے اس کو مینٹین کرنے کی صلاحیت دے، اسے ہم گرنے نہ پائے۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہماری نسل سے ہم جیسے مسلمانوں کا سلسلہ جاری کریں۔ ہم جیسے مسلمان پیدا کر، ہم جیسے۔ اگر یہ سٹینڈرڈ ہم اس کو مینٹین نہیں کر سکیں گے تو دین ناقص ہے، کیونکہ آئندہ دنیا جس طرح ترقی کرتی جا رہی ہے اور نئے نئے چیزیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، تو اس طرح سے دین اسلام کو بھی ترقی کرنی ہے۔ مسلمان کی بھی اسلام کا درجہ بلند ہونا چاہیے۔ حضور دیگر ترقی کے ساتھ اسلام کی بھی ترقی کو مانے، اور اسلام ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اسماعیل اور ابراہیم جیسے بندے نہیں آئیں گے۔ اللہ نے ان کو پریزرو کیا ہے اور حقیقت میں انتظام کیا ہے کہ اسلام میرا پسندیدہ دین۔ اب یہ حقیقت ہے دین کے امین ہیں، یہ اس دین کے امانت دار ہیں۔ تو جس ملت مسلمہ کی دعا کی نا ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہماری ذریت میں سے ایک ملت مسلمہ پیدا کر۔
یعنی میری اور اسماعیل کی نسل سے مسلسل ایک ملت مسلمہ آنی چاہیے، اور وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اس ملت مسلمہ میں سے ایک رسول اٹھا جو تیری آیتیں تلاوت کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تزکیہ نفس کرے۔ رسول کہتے ہیں وہ میں ہوں جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ تو اب جس ملت مسلمہ میں سے رسول اٹھ رہے ہیں وہ ملت مسلمہ پہلے ہوگی، رسول بعد میں آئیں گے، تو لہذا پہلے ان کو ملت مسلمہ کو مانے کہ ملت مسلمہ ہے جس میں سے رسول مبعوث ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کے والدین ملت مسلمہ کی فرد ہیں، اور وہ دادا جس نے پہلے کفالت کی وہ ملت مسلمہ کی فرد ہے۔ خبردار یہ نہ کہنا کہ عبد المطلب مشرک نہیں تھے، ملت مسلمہ کی فرد تھے، اور ان کی اولاد عبد المطلب وصیت کر رہے ہیں کہ میری اولاد میں اس نور کا یعنی اٹھانے والا، اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ حضرت عبد المطلب کے کتنے بیٹے زندہ ہیں؟ لیکن پکڑا ہاتھ تو ابو طالب علیہ السلام کا، اور حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں دیا کہ بیٹا اس کو سنبھال کے رکھنا، یہ قیمتی گوہر ہے۔ حضرت ابو طالب نے بڑی خندہ پیشانی سے قبول کیا، اور کس طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ میرے محترم سامعین، بات کر رہا تھا خلقت کی اور ولادت کی، تو حضور کہتے ہیں ہماری خلقت تو بہت پہلے ہے، اب دنیا میں آنے کے لیے یہ سلسلہ تولید جو ہے اس پروسیس سے گزرنا ہے اور لوگوں کی ہدایت دینی ہے، لہذا یہ ولادت ہو رہی ہے مولا علی کی خانہ کعبہ میں، لیکن خلقت پہلے ہو چکی ہے۔ علی و محمد کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، اپنے اوپر قیاس نہ کرنا، حقیقت میں یہ ما فوق البشر ہیں، بشر، شک نہیں، سمجھنا۔ بشریت کا کوئی انکار کرے گا تو وہ بھی کافر ہے، بشر کا انکار نہیں کر سکتے۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہو میں تمہاری طرح کا بشر، لیکن میری طرف وہی ہوتی ہے، اور وہی کس بات کی؟ انما الہکم واحد، خبردار مجھے خدا اللہ کے شریک نہ کر دینا، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، معبود یکتا اللہ ہے، مجھے اللہ کے ساتھ نہ ملانا، میں عبد ہوں، وہ معبود ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہم ہی وسیلہ ہیں، وقت میں گنجائش نہیں، بڑی قیمتی چیزیں کبھی پیش کروں گا، اس کے لیے تازہ ذہن چاہیے۔ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بہرحال جس ہستی کا آج ہم ولادت منا رہے ہیں وہ ہستی پہلے سے خلق ہو چکی ہے، سمجھ آ گئی، اور ادھر جناب علم قرآن حاصل کر لیا ہے، یعنی وہ جوہر ہے جس کی سرشت کے اندر علم قرآن بدیت کیا گیا ہے، اور اللہ کے امر سے ہے۔ وہاں اللہ کو ضرورت نہیں پڑتی کہ ان کو بٹھا کے الف بے پڑھو بھائی، آہستہ آہستہ